حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کے قصے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ جوانی اور کاموں کا ذکر کریں گے جو انہوں نے انتہائی بخوبی سر انجام دیے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے وائی اردو کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے تاکہ آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جوانی کا دور انسان کی زندگی کا وہ اہم دور ہوتا ہے جس میں انسان کے جذبات بلندی پر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کے بہہ جانے کا شدید خطرہ ہوتا ہے اور اکثر نوجوان کسی نہ کسی درجے میں بہک اور بھٹک جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کا دور عام نوجوانوں سے بالکل مختلف اور منفرد تھا۔ اس دور میں نوجوانوں میں جو لاابالی پن اور جذباتیات ہوتی ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بالکل بھی نہیں تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کے اہم ترین واقعات میں بھیڑ بکریوں کی نگرانی، کاروان تجارت میں شرکت، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ نکاح اور حجر اسود کو نصب کرنے کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی سچائی، دیانتداری، وفاداری، عہد کی پابندی، رسم و سخاوت، دوستوں سے ہمدردی، عزیزوں کی غمخواری، غریبوں اور مفلسوں کی خبرگیری، الغرض تمام نیک خصلتوں کا مجموعہ تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی حرص، طمع، دغا، فریب، جھوٹ، شراب نوشی، لوٹ مار، چوری وغیرہ اور تمام بری عادتوں سے بھی پاک اور صاف رہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے شجاع اور بہادر تھے۔ جب وہ 15 سال کے ہوئے تو قریش کے دوسرے قبیلے سے ایک لڑائی ہوئی جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عزیز و اقارب کو دشمنوں کے تیروں سے بچاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کثیر وقت مکہ سے باہر واقع ایک غار میں جا کر عبادت میں صرف کرتے تھے۔ اس غار کو غار ہرا کہا جاتا ہے۔ یہاں پر 610 عیسوی میں ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا پیغام دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی جانب سے جو پہلا پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچایا وہ تھا: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، سورہ علق آیت نمبر 1 تا 2۔ ترجمہ: پڑھو اے نبی اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا انسان کو نطفہ مخلوط کے جمے ہوئے خون سے۔ ناظرین، یہ ابتدائی آیات بعد میں قرآن کا حصہ بنی۔ اس واقعے کے بعد سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول اللہ کی حیثیت سے تبلیغ اسلام کی ابتدا کی اور لوگوں کو خالق کی وحدانیت کی دعوت دینا شروع کر دی۔ انہوں نے لوگوں کو روز قیامت کی فکر کرنے کی تعلیم دی کہ جب تمام مخلوق اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے خالق کے سامنے ہوگی۔ اپنی مختصر مدت تبلیغ کے دوران میں ہی انہوں نے پورے جزیرہ نماء عرب میں اسلام کو ایک مضبوط دین بنا دیا، اسلامی ریاست قائم کی اور عرب میں اتحاد پیدا کر دیا جس کے بارے میں اس سے پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ نبوت ملنے سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال تک کی جوانی کی زندگی اپنی قوم میں گزار چکے تھے۔ اس زندگی کی پوری تصویر اور اس کا ہر رخ آج تک محفوظ ہے۔ یہ 40 سالہ زندگی سچائی، دیانت اور خدمت خلق جیسے اعلیٰ اور صاف سے بھرپور رہی، جس کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں نے بھی صادق اور امین کے لقب سے پکارا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سچائی کے ثبوت میں اپنی اسی 40 سالہ زندگی کو پیش فرما دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن، آپ کے دین اور دعوت کے دشمنوں کو بھی اس بات کی ہمت نہ ہو سکی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سابقہ زندگی پر انگلی اٹھا سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے الفاظ تھے کہ میں نے اپنے بھتیجے کو جھوٹ بولتے نہیں سنا اور اسے کبھی گلیوں میں لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوانی کے زمانے میں حجر اسود کی تنصیب جیسے اہم کارنامہ سر انجام دیا۔ جب بارشوں کی وجہ سے سیلاب آیا، کعبہ کا کچھ حصہ گر گیا تو مختلف قبیلوں نے مل کر اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ حجر اسود لگانے کا سوال اٹھا تو فساد کا خطرہ ہوا۔ طے ہوا کہ جو سب سے پہلے کل صبح بیت اللہ میں داخل ہوگا وہی رکھے گا۔ سب نے پہلے پہنچنے کی کوشش کی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے موجود تھے اور بڑی عمدہ تدبیر کے ساتھ حجر اسود رکھوایا اور ایک بہت بڑا مسئلہ نوجوانی میں حل فرما دیا۔ جوانی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت اور رحمت کی مثال تھے۔ کسی کی تکلیف کو دیکھ کر مدد کے لیے تیار ہو جاتے۔ ایک بڑھیا کو دیکھا بوجھ اٹھائی جا رہی تھی،
कमर बोझ तले झुकी जा रही थी। पत्थर दिल लोग हंस रहे थे तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर बोझ अपने कंधे पर रखा और लोगों से कहा, एक कमजोर बुढ़िया का मजाक उड़ाना नौजवानों का शेवा नहीं, मर्दानगी ये है कि इसका बोझ उठाओ। जवानी में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वक्त का काफी हिस्सा बूढ़ों, बीमारों और माजूरों की देखभाल पर सर्फ फरमाते थे। इनके छोटे बड़े काम करते थे। और एक रोज एक कुरैशी सरदार ने कहा कि कितनी शर्म की बात है, तुम अपने खानदान को बट्टा लगाते हो, तुम ऊंचे घराने के चश्मो चिराग हो और इस तरह गरीबों के काम करते हो। तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मेरा परदादा हाशिम कुरैश का सरदार था, मगर वो भी सबकी खिदमत किया करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीमों से भी बड़ी मोहब्बत थी। एक बच्चे को कमजोर लिबास में देखा, उससे वजह पूछी, वो रो पड़ा और भूख की शिकायत की तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू आ गए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस लड़के को घर ले गए, खाना खिलाया, कपड़े पहनाए और उसकी खूब खातिर मदारत की। नाज़रीन, जवानी में माशरती जिम्मेदारियां पेश आईं तो तिजारत को जरिए माश बना दिया। तिजारत की कामयाबी का इल्म मक्के की मालदार खातून बीबी खदीजा को हुआ तो कारिंदों के जरिए शाम की सफर तिजारत पर भेज दिया। अपने मोतबर गुलाम मेसरा को भी साथ कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी दयानत और मोहब्बत से काम किया कि हजरत खदीजा को तवक्को से ज्यादा मुनाफा हुआ। मेसरा के जरिए नेकी और दयानत का मयार सुना तो हजरत खदीजा ने शादी का पैगाम भेज दिया। उस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल और हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी। हजरत खदीजा की सूरत में एक नेक खिदमत गुजार बीवी मिली। उनके हमरा बड़ी पुरसुकून और खुशगवार जिंदगी गुजारी। नाज़रीन, कामयाब जवानी की जिंदगी में एक कामयाब इंसान, एक कामयाब बाप, खावंद और फिर कामयाब ताजिर की जिंदगी गुजारी, यहाँ तक कि 40 साल की उम्र में नबूवत भी अता हो गई। नाज़रीन, इब्ने हिशाम ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा जवानी का नक्शा इंतहाई प्यारे अल्फाज में कुछ यूं खींचा है। कहते हैं कि अल्लाह रसूल के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी हालत में दौरे जवानी में दाखिल हुए कि अल्लाह अल्लाह, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत और निगरानी खुदा खुद फरमाता था और दौरे जाहिलियत की तमाम गंदगियों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज रखा हुआ था। इसलिए कि नबूवत और रिसालत और इज्जत और करामात से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरफराज फरमाने का अल्लाह का इरादा हो चुका था। यहाँ तक कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे जवान और मर्द बन गए। मुरव्वत और हुस्न अखलाक में कौम में सबसे बेहतर, हस्ब व नसब में सबसे आला, सबसे अच्छे हमसाए और पड़ोसी, इल्म बुर्दबारी और इमानत व दयानत में सब पर फाइक, बात करने में सबसे सच्चे और बद अखलाकी से बहुत दूर, यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन के लक़ब से मशहूर हो गए। ख़वातीन व हज़रात, जब इंसान जवान होता है तो उस वक्त उसके ऊपर ऐसे दरवाजे खोले जाते हैं तो उनका सबसे ज्यादा फायदा उठा सकता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि ऐसे मौकों की तलाश में रहे ताकि इससे भरपूर इस्तेफादा किया जाए। जैसा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस किसी के लिए खैर का दरवाजा खोला जाए उसको चाहिए कि वो इसे गनीमत जाने, क्योंकि इसे नहीं मालूम कि वो इस पर कब बंद हो जाएगा और खुदा उस पर अपनी रहमतें कब तमाम कर दे।